افتخار صاحب، ایک جیسے مریم صاحبہ بات کر رہی تھی، بہت ہی پرویٹو ایک نیریٹو ہے جو کہ افغانستان سے سامنے آیا ہے. پھر ڈی جی ایس پی آر نے جیسا پہلے بھی کوٹ کیا ہے کہ ایک غلط نیریٹو جو کہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جب مہاجرین کو یہاں سے بھیجا جا رہا تھا کہ ڈیپورٹیشن، انہوں نے کہا تھا کہ ڈیپورٹیشن از ناٹ اے رائٹ ورڈ، اٹس ناٹ اے کریکٹ ورڈ، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ ہمارے مہمان تھے جب ریفیوجیز کی بات آتی ہے، اور میزبانی میں تو پاکستان نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. تو افتخار صاحب کیسے انالائز کریں گے مجموعی طور پر تمام سچویشن کو؟ دیکھیں، جو افغانستان سے آوازیں آ رہی ہیں اس ٹائم پر، اس میں کچھ تو افغانیوں کے اپنے کنسرنز ہیں، لیکن میجورٹی طور پر اگر ہم دیکھیں تو وہ طالبان اور افغان رجیم، افغانستان کے لوگ، وہ یہ دو الگ اینٹیٹیز ہیں. آپ طالبان کو جو ہے وہ کبھی بھی افغانستان کے لوگوں کی ریپرزنٹیٹیو حکومت کے طور پر نہیں دیکھ سکتے، اور طالبان جس راہ پر آپ چل پڑے ہیں اس میں بہت کلیئرلی جو امپلیکیشنز نظر آتی ہیں وہ لارجر پراکسیز کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ انڈیا کی انوالومنٹ افغانستان میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پہلے بھی کہتی رہی ہے، اور ابھی بھی یہی دو ٹوک موقف ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہونا چاہیے. پہلے صرف یہ پرابلم ٹی ٹی پی اور جو نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے، جو دہشت گرد گروپس تھے، ان تک جو ہے مجموعی طور پر ریلیٹڈ تھی فرمنٹڈ ایئرز، یعنی 2021 کے بعد. اب جب ہم نے دیکھا اس کے اندر جو سچویشن اس ٹائم پر جو ہے ریجنلی ڈیولپ ہو رہی ہے، انڈیا کی اب ڈائریکٹ انوالومنٹ افغانستان کے اندر نظر آتی ہے، اور لہٰذا وہ گروپس جو پہلے کسی زمانے میں ڈورمنٹ ہو چکے تھے، یعنی دہشت گرد تنظیمیں، ان کو بھی دوبارہ ری انرجائز کیا جا رہا ہے. تو چونکہ ہمارا افغانستان کے ساتھ سب سے بڑا بارڈر ہے، آلموسٹ جو ہے 2600 کلومیٹرز ہے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان دونوں ملا کر، تو ہم سب سے بڑے سفررز ہیں. لیکن اب یہ پرابلم صرف ہماری بھی نہیں رہی. ہم تو کہتے رہے پچھلے 5 سال سے کہ یہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور ہم متاثر ہیں. پرسوں جو ہے تاجکستان کے اندر بھی ایک ڈرون سٹرائک ہوا جس میں چائنیز نیشنلز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ پرابلم اب صرف ہمارا نہیں رہا بلکہ یہ ریجنل ہے اور اس کی گلوبل امپلیکیشنز ہیں. پاکستان کا ایک موقف ہے اور جو ڈی جی ایس پی آر نے بہت کلیئرلی جو ہے وہ اسپیل آؤٹ جو ہے وہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو طالبان کی حکومت ہے وہ ان لوگوں کی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے جن کا وہ کلیم کرتی ہے کہ ہم ان کی حکومت ہے. دوسرا یہ کہ جو جس ڈیل کے ذریعے جو ہے طالبان پر سر اقتدار آئے تھے، دوہا معاہدہ، اس کے اندر ایک بہت کلیئر کٹ شک تھی کہ یہ ایک انٹرم گورنمنٹ ہے اور یہ آگے جا کر الیکشن کرے گی اور ایک مخلوق حکومت جو ہے وہ بنائے گی. تو تقریباً 4.5-5 سال جو ہے وہ گزر چکے ہیں. اب یہ انٹرم کا لفظ جو ہے یہاں سے ہٹ جانا چاہیے. لیکن بنسبت اس کے کہ یہ ساری چیزیں افغانستان کی بیٹرمنٹ کے لیے جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، افغانستان ایک انٹرنیشنل پراکسی وار زون جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے، اور اب تو پاکستان کے ساتھ آلموسٹ بارڈر اسکرمشز جو ہے وہ ڈیلی روٹین پہ بن گئی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم نے سیز فائر جو ہے وہ ان کے ساتھ رکھا اور دوست ممالک ترکی، سعودی عرب اور قطر کے ذریعے اس کو آگے بڑھایا. اب پاکستان کے اندر اٹیکس پھر بھی نہیں رک رہے. لہٰذا اب اس کو دو طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کرنا ہوگا. ایک تو جو بارڈر ایریاز کے اندر گورننس سسٹمز ہے اور خصوصی طور پر خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ، اس کے اندر جو میجر گیپس ہے اس کو جو ہے وہ فلفل کرنا پڑے گا. لیکن مور امپورٹنٹلی جو لارجر ریجنل ڈائنامکس ہیں اس کے اندر ایک ڈپلومیٹک لیول کی انگیجمنٹ کی جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ بالکل افغان بالکل طالبان کو بھی بالکل پریشرائز افتخار کرے. صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے ڈپلومیٹک لیول کی انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ہی رہے گا جمیل صاحب کی طرف چلتے ہیں. جمیل صاحب آپ کہیے گا کہ جیسے مریم صاحبہ بھی کہہ رہی تھی، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا تھا کہ جو افغان رجیم ہے وہ تو خود ہی ایک پیج پہ نہیں ہے، ان کے اندر اتنے سارے آپس کے مسائل ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ مائنڈ سیٹ کا ہے، اس میں کوئی قصور ہے یا پھر یہ کوئی کنفیوژن ہے، اور اس سارے تناظر میں آگے کے حالات، واقعات، منظرنامہ کیا بنتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ درست ہے کہ ان کے آپس کی حالات، کیونکہ انہوں نے حال ہی میں اپنے امیر پر دوبارہ قسم ایک ساتھ بیعت کیا، کیونکہ دوبارہ ان کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی. ظاہر ہے کچھ اس میں درانیں پڑنا شروع ہوئی تھیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جب وہ اپنے کمپاؤنڈ میں بھی چلتے ہیں تو ایک دوسرے کو پروٹیکشن دے کے چلتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں آپس میں بھی چند گروپوں کو، ایک گروپ کو دوسرے گروپ سے خطرات ہیں. یہ ہوتا ہے جہاں بھی ایسے جنگجو جب حکومت میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ پرابلمس ہوتی ہیں. میں رہا ہوں مختلف ملکوں میں اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے اور میں نے دیکھا ہے. لیکن اس کو ابھی اس بات پر آ جاتے ہیں کہ آگے جا کے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے. اس بات کا بھی ہمیں ادراک ہے کہ ہم نے کائنیٹک ایکشن، بڑے بہترین قسم کے کائنیٹک ایکشن کیے ہیں. ہمارے فوج نے 67,000 سے زیادہ ہم نے جو آپریشنز کیے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے ہیں پورے ملک میں. اس کا رزلٹ بھی آیا ہے جس میں کہ جتنے افراد
جو مارے گئے ہیں، اس میں دہشت گرد مارے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ رکنے والا سلسلہ محسوس ہوتا ہے، یہ جاری رہے گا، چاہے اس میں دراڑیں پڑ جائے افغانستان کے طالبان کی حکومت میں، لیکن جب دراڑیں پڑتی ہیں تو کنٹرول اور زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر تو ڈپلومیٹک نیگوسیشن سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا ہمیں تو دیکھنا یہ چاہیے کہ جو ہم نے اصولی موقف اختیار کیا ہے بائی لیٹرل لیول پر، یعنی پاکستان اور افغانستان کے لیول پر، کافی ہم نے بائی لیٹرل اپنی ایفرٹس کی، اور جب بائی لیٹرل ایفرٹس سے ہمیں نتیجہ نہیں ملا تو پھر ہم نے ملٹی لیٹرل جو ہماری ریجنل کنٹریز ہیں وہ، اور اب تو ثالث ہمیں پتہ ہے، لیکن ان ثالث کے پیچھے جو باقی ممالک ہیں وہ بھی منسلک ہیں، وہ بھی ہمارے موقف سے بالکل اتفاق کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ افغان طالبان کو کسی طریقے سے ریسکیو کیا جائے اور کسی طریقے سے سمجھایا جائے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے، پاکستان نے آفر دی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے قابو سے معاملات باہر ہیں تو آپ ہمیں اجازت دیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات آپ کے قابو سے باہر ہے تو بالکل پاکستان اس حوالے سے تو پہلے ہی جو ہے وہ موجود ہی ہے۔ بہت شکریہ جمیل احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بڑا تفصیلاً مفصل تجزیہ اپنے سما کے ناظرین کے سامنے رکھا۔ افتخار فردوس صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ ایک بات ہم پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ ڈپلومیسی ڈائلاگ تو اپنی جگہ، لیکن اگر جنگ تو پھر جنگ ہی صحیح، اور پھر یقینی طور پر ڈی جی ایس پی آر نے بھی گفتگو میں کہا کہ ہم ان کو پھر اپنے قانون کے مطابق ڈیل کریں گے، بالآخر حق تو باطل پر غالب ہی آتا ہے۔ افتخار صاحب مائی تو تاریخ ہے یہ۔ جی افتخار صاحب، تو افتخار صاحب بھی جیسے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوشش کریں گے کہ ان سے بھی تجزیہ حاصل کریں، اور ایک انتہائی اب تک کی اہم خبر، اہم گفتگو اور اہم جو بات چیت ہے ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے کی گئی ہے صحافیوں سے۔ 25 نومبر کو ملک کی سلامتی کے امور پر مفصل گفتگو کی گئی ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ 4 نومبر 2025 سے اب تک 4910 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے، اور دیگر اہم پہلوؤں پر بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بارڈر مینجمنٹ پر سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں خودکش حملوں میں استعمال ہوتی ہیں، صوبائی حکومت کی جو ذمہ داری ہے یہاں پر اس پر بھی انہوں نے بات کی، گفتگو کی۔ کہا کہ پاکستان کا موقف ہے کہ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سہولت کاری بند کرے۔ تو کیا اہم گفتگو کی گئی ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے، سما کے ناظرین کو سنوا دیتے ہیں۔ کہ یہ فیچر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا جو پاکستان میں ہے اس کے پیچھے بیرونی آتے ہیں، دس از فارن بیس سوشل میڈیا، اور باہر بیٹھ کے پاکستان میں آگ لگاتے ہیں۔ یہ چل رہا ہے یورپ میں، یہ وہ پولیٹیکل اکاؤنٹس ہیں جو پاکستان کے اندر جو ہے نا سیاست کر رہے ہیں، سارے کو بیانیاں بنا رہے ہیں ریاست کے خلاف، آپ کی فوج کے خلاف، آپ کے اداروں کے خلاف، کدھر چل رہے ہیں باہر سے، اور یہاں کی سیاست پہ لمحہ بلمحہ 15 منٹ بعد جو ہے اپنا بیانیاں ڈالی جا رہے ہیں۔ بیٹھے کدھر ہوئے ہیں؟ کوئی یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہے، کوئی جرمنی بیٹھا ہوا ہے، کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے۔ کبھی کہیں کہ نہیں جی یہ پاکستانی ہیں اور یہاں پہ یہ ہجرت کر کے آئے ہیں اور ہمارے مہمان ہیں، تو اگر آپ پاکستانی ہے تو ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کو جو ہے پاکستان کے قانون اور آپ نے کیوں رکھے ہوئے؟ ہم جس طرح آپ کے افغان مہاجرین جو آپ کے ہم کہتے ہیں یہ واپس جائیں، تو آپ نے اگر رکھے ہوئے ہمارے سٹیزنز ہیں تو پلیز سینڈ دم بیک ٹو پاکستان۔ اور یہ کون سے وہ مہمان ہیں جو کہ جب پاکستان آتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے راکٹ لانچر ہوتے ہیں، ان کے پاس کلشنکوف ہوتی ہیں، ان کے پاس M4 ہوتی ہے، M16 ہوتی ہے، یہ کس طرح کے مہمان آپ نے پالے ہوئے؟ ٹیررزم کی ون آف دی ریزن از دس کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور کولیشن فورسز جہاں سے گئیں، تو یہ سگار کی رپورٹ ہے، کہتی ہے کہ 7.2 بلین $7.2 بلین ورتھ آف US ملٹری اکوپمنٹ یہ وہاں پہ وہ چھوڑ گئے۔ اینڈ دیز ٹیررسٹ آر ناٹ اونلی پاکستان اسپیسیفک، جیسے میں نے کہا کہ یہ دہشت گرد پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، پوری ریجن کے لیے اور تمام ریجنل کنٹریز کے لیے۔ 2021 کے بعد ایک اسٹیٹ بننی تھی، ایک نارمل گورنمنٹ بننی تھی، وہ اس میں اپنے آپ کو وہ نان اسٹیٹ ایکٹر وچ از افغان طالبان ہیز ناٹ بین ایبل ٹو کنورٹ اٹ سیلف، اور وہاں پہ انہوں نے طرح طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ پالے ہوئے ہیں اور ان کو پیٹرنائز کر رہے ہیں، کنٹری اسپیسیفک بھی، ریجن اسپیسیفک بھی ہیں۔ فتنہ الخوارج ہے، فتنہ الہندوستان ہے، تو وہاں ETIM بھی پائی جاتی ہے، وہاں پہ IMU بھی پائی جاتی ہے، وہاں پہ القاعدہ بھی پائی جاتی ہے، وہاں پہ داعش بھی پائی جاتی ہے۔ وی سے دیٹ یو نیڈ ٹو ایکٹ ناؤ لائک اے اسٹیٹ، کیونکہ آپ نے 2021 کے اندر وہاں آپ کی حکومت سنبھالی اور آپ نے کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کچھ پرومسز کیے۔ انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ ہم جو اپنی زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ اب وہاں پہ ایک رجیم بیٹھ گیا ہے which is a non-representative regime which doesn't represent all the ethnicities۔ 50% تو ایک ملک میں عمومی طور پہ خواتین ہوتی ہیں، کیا وہ ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ان کی ایسپریشنز کو، ان کے فیوچر کو؟ تو وہ بیٹھ گیا ہے جو کہ اپنے آپ کو جو